یہ کوئی گناہوں کی سزا ہے یا کیا ہے؟ بس ان کے رویے جو ہے نا مجھے مایوس کر دیتے تھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتی۔ گناہوں کی سزا سمجھی جانے والی معذور لڑکی نے ویل چیئر پر رہ کر ڈاکٹر بن کر مثال قائم کر دی۔ ڈاکٹر بننے میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جانیے اس ویڈیو میں۔ میں ایک اور بھی بات جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا علاج پاسبل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے، حق خطیب کے پاس ڈسیبل فیملیز جاتی ہیں، وہ دم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ویل چیئر سے اٹھ کے جو وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اس چیز کو آپ کس طرح سے؟ میں بھی بہت ایسے حکیموں کے پاس گئی ہوں جنہوں نے کلمے پڑھ پڑھ کے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگ بتاؤ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ بھئی جب فرق ہی نہیں پڑا تھا تو پھر میں کیسے کہہ دیتی؟ ہم ایسی باتوں میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خطیبوں کے پاس جا کے یا ایسے لوگوں کے پاس؟ میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکوں یا لوگوں کے کسی کام آ سکوں۔ میں اگر عام نارمل پرسن ڈاکٹر بن سکتے تو میں کیوں نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرانگ لیڈی جنہوں نے اپنی زندگی ویل چیئر پر گزاری اور ویل چیئر پر زندگی گزار کر انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین یہ ڈاکٹر سائرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اسپیشل پرسن کب سے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے یہ ڈاکٹر بنی ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں؟ ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ آپ ڈسیبل کب سے ہیں اور کس طرح سے آپ نے یہ زندگی گزاری اور ڈاکٹر کب سے ہیں؟ بچپن سے ہی ہوں، 2 ماہ کی تھی، بخار ہوا تھا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف آئی تو پیرنٹس کی خواہش تھی میری کہ میں ایجوکیشن بھی حاصل کروں اور ایک ڈاکٹر بنوں۔ تو لیکن میرا یہ مائنڈ نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکتی ہوں، یا لوگوں کی ایسی باتیں تھیں کہ میں ان کے بیہیو کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز سے ہٹی ہوئی تھی۔ لیکن میرے پیرنٹس کی یہ ہر ممکن کوشش تھی کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکوں۔ تو یہ بتائیے گا کہ عام بندہ ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے اور آپ ڈسیبل ہونے کے باوجود بھی بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا، تو پھر کیسے آپ نے یہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، کس طرح سے محنت؟ میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکوں یا لوگوں کے کسی کام آ سکوں میں، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ تھا جیسے جیسے میں ایجوکیشن اپنی میری کمپلیٹ ہوتی رہی تو جیسا 6ٹی 7ویں کے بعد میرا شوق ہوتا رہا کہ میں بھی ایک ڈاکٹر بن سکتی ہوں۔ اگر عام نارمل پرسن ڈاکٹر بن سکتے تو میں کیوں نہیں، اسپیشل پرسن کیوں نہیں بن سکتے ڈاکٹر؟ آپ نے تعلیم اسپیشل ایجوکیشن یونیورسٹی سے اسکول سے کی ہے یا نارمل؟ میں نے گھر میں پرائیویٹ ہی پڑھی ہوں میں، اور فرسٹ ٹائم میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے باہر نکل کے کیے تھے، ایک اسکول میں میرا سینٹر بنا تھا، میں فرسٹ ٹائم پھر نکلی تھی، ورنہ میں نے پرائیویٹ ہی پڑھا ہے میں نے۔ میٹرک کے بعد پھر آپ نے تعلیم کیسے حاصل؟ پھر یہ تھا کہ پھر بھی میں پرائیویٹ ایف اے بھی میں نے کیا، پھر وہ بھی پرائیویٹ ہی کیا میں نے۔ پھر یعنی ڈاکٹری کے کورس کے لیے میں کالج جاتی تھی، اس وقت میری مدر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر دونوں تعلیم جو ہے وہ آپ نے ایک ساتھ کی ہیں، ڈاکٹری کی بھی اور ایف اے بھی، اس میں مطلب ساتھ ساتھ؟ ہاں جی بالکل ساتھ ساتھ کیا میں نے۔ کون سی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی؟ میں نے ہومیوپیتھک کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کالج جاتی تھیں وہاں پر آپ کو ویل چیئر پر جب دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ تو کیا کہتے تھے اور آپ کی کیا فیلنگز ہوتی تھیں؟ اور بہت اپریشیٹ کرتے تھے، بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے میرے، یعنی کہ کلاس فیلو میرے، بہت زیادہ میری ہیلپ بھی کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے کالج کا ٹرپ جا رہا تھا تو سب نے، میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ میں تو ایک اسپیشل پرسن، وہ تو نارمل تھے، تو انہوں نے کہہ کر میری امی سے کہا کہ نہیں آپ لے کے چلیں ان کو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ اب جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ویل چیئر پہ ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں، کیا رسپانس ملتا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے مجھے، اور خاص کر میرے پاس لیڈیز ہوتی ہیں، اور لیڈیز جب میری حوصلہ افزائی اور اپنی بچیوں کو وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر سائرہ دیکھو اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود وہ گھر کا کام کر سکتی ہے، میں گھر کا بھی سارا کام کر لیتی ہوں اور گھر کا کام کرتی ہے اور ڈاکٹری بھی کر رہی ہیں، میڈیسن بھی دیتی ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نارمل پرسن یعنی کہ لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، آج کل کی لڑکیوں کو، کہ وہ کام سے کیسے بھاگتی ہیں یا کام نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں صبح سے اٹھتی ہوں اور رات کو ہی اپنی بستر پہ جا کے لیٹتی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ اتنی اسٹرانگ ہیں، اتنی مضبوط ہیں، آپ نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے،
تو آپ کی اب تک کی لائف میں کبھی آپ کا کوئی ایسا لمحہ جب آپ مایوس ہوئی ہوں، ڈس ہارڈ ہوئی ہوں؟ بالکل، لوگوں کے بیہیو مجھے مایوس کر دیتے تھے، لیکن لوگوں کی یہ باتیں کہ میرے پیرنٹس سے کہتے تھے یہ کوئی گناہوں کی، میرے 2 بھائی ہیں وہ بھی ڈیف ہیں، یعنی کہ درزی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہی باتیں تھی کہ یہ کوئی گناہوں کی سزا ہے، یہ کیا ہے، بس ان کے رویے جو ہے نا مجھے مایوس کر دیتے تھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتی، ایک ویل چیئر پہ ہے بیٹھتی ہے، اور بہت زیادہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنا کہ ہم لوگ تو نارمل ہیں، چلتے ہیں اپنے لیکن وہ بچے بھی جب ہمیں دیکھتے تھے تو بچے بھی نہ جاتے جاتے رک جاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی بلا اتاری ہے، یہ کیا ہے. لیکن یہ اس وقت میں مجھے بہت مایوسی ہوتی تھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیوں بنایا. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے ہماری، اور میں بہت اچھوں سے اچھی ہوں، بہت زیادہ. اچھا، آپ نے علاج کی بھی کوشش کی کہ علاج پاسبل ہو سکا ہے؟ نہیں، علاج تو بہت کروایا، جہاں بھی میرے پیرنٹس کو کہا گیا وہیں لے کر گئے. میں ایک اور بھی بات جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا علاج پاسبل نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آج کل بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے، حق خطیب کے پاس ڈسیبل فیملیز جاتی ہیں، وہ دم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ویل چیئر سے اٹھ کے جو وہ چلنے لگ جاتے ہیں. آپ نے یہ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوتا ہوگا، لیکن یہ صرف ایک وہ حساب ہے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے یا اپنی پبلسٹی کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن میں بھی بہت ایسے حکیموں کے پاس گئی ہوں جنہوں نے کلمے پڑھ کے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگ بتاؤ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. بھئی جب فرق ہی نہیں پڑا تھا تو پھر میں کیسے کہہ دیتی کہ فرق. بس ایسے کہ بس بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اپنی ساروں نے حکمت کی، اپنی باتیں کی سب نے، لیکن وہ تھا کہ نہیں آرام، یعنی کیا یہ سب ان کی ایک وہ. آپ دم وغیرہ بھی کروانے کے لیے جاتے رہے اس کے لیے؟ بالکل ایسے ہی میرے ماں باپ مجھے بہت جگہ پہ لے کر گئے، جہاں کہا دم درود کے لیے، کہیں بھی کسی گاؤں میں کسی بھی یعنی کہ قصبے میں کہیں بھی وہ انہوں نے کسی نے بتایا تو وہاں میں گئی ہوں، میرے پیرنٹس مجھے لے کر گئے. لیکن کہیں سے وہ یہ جب آرام ہی نہیں آنا تھا، جب ڈاکٹر نہیں کر سکے تو یہ کیا کر سکتے تھے. ہم ایسی باتوں میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خطیبوں کے پاس جا کے یا ایسے لوگوں کے پاس. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ نے ویل چیئر پر رہ کر اپنی ساری زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، مایوس نہیں ہوئی. یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو سست اور کاہل نہ بنائیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں یہی پیغام ہر آنے والے بندے کو دیتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ویل چیئر پہ ایسے ہو سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں اس ادارے میں رہ کر. کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سروس دے رہا ہے اس ادارے میں رہ کے، معذور ہونے کے بعد خود بھی معذور ہیں وہ، لیکن وہ اور لوگوں کو بھی سروس دے رہے ہیں. اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی اس بارے میں سوچیں. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحبہ کی، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنے خود کو جو ہے وہ کمزور نہیں سمجھا، اور اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان سے جو متاثر بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اگنور بھی کیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، خود کو جو ہے مضبوط کیا. آپ ان کی محنت کے بارے میں، ان کی سٹرگل کے بارے میں، ان کے حوصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں شاہکار ٹی وی.